بنو عباس کے بادشاہ نے قید کر لیا، غالباً ہارون رشید، تو امام موسیٰ کاظم نے اس کو خط لکھا، فرمایا ہارون تیری راحت کا دن بھی کٹ جاتا ہے، میری مشکل کی رات بھی کٹ جاتی ہے، پر ایک دن آنے والا ہے جس میں کٹنا نہیں ہے، وہاں تیرا میرا فیصلہ ہوگا۔ امام یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہ جاؤ، آخرت وہ دن ہے جس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور یہی حسین ابن علی کی عزاداری کا مقصد ہے کہ دشمن کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، معترضین کو جواب نہیں دیا جاتا، سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ نجران کے عیسائی آئے، مباہلہ سے پہلے آقا علیہ السلام سے تبادلہ خیال ہو رہا ہے، رسول اللہ نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے یہ پیغام دیا ہے کہ معبد خدا کا ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، عیسائی بھی اگر اس مسجد میں آتا ہے، رسول اللہ نے کبھی عیسائیوں کو بے عزت نہیں کیا۔ اور آج سنی شیعہ مسلمان مسجد کے نام پر جھگڑا کریں، یہ بات بالکل شریعت سے باہر ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت انس کو کہا، یا بنیہ ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ اے میرے بیٹے انس، تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، ذکر نہیں کہا، حج نہیں کہا، زکوٰۃ نہیں کہا، کہ انس پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی کیا ہے؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا کہ معاذ پورے دین کی بنیاد کیا ہے؟ پورے دین کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ مجھے دیکھنا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا کہ معاذ زبان قابو میں رکھنا یہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ کہ جس کی زبان قابو میں نہیں ہے اس کا دین اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو اہل البیت نے جو اخلاق سکھائے، علی الاصغر کا قاتل آیا، روایت مشہور ہے، امام سجاد نے شربت پلایا، تو وہ حیران پریشان ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی اخلاق حسنہ ہے، کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ اسی وقت وہ قدموں میں گرا۔ تو سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ اخلاق سے اتارا ہے، محبت سے اتارا ہے۔ ہمارے دین کا نام ہے اسلام، سلامتی والا۔ آقا علیہ السلام کے دادا کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کہتے ہیں تھال میں روٹیاں جمع کر کے کھلانے والا، ہاشم فائل ہے کہ کھلانے والا۔ آقا علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے آمینہ، وہ بھی امن سے ہے۔ آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، اللہ کی بندگی۔ تو ہمارے اسلاف کے نام بھی اس طرح سے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ امن ہی امن ہے، اخلاق ہی اخلاق ہیں۔ اور آج کا مسلمان اخلاق سے دور ہو جائے، آج کا مسلمان بدتمیزی کرے، آج کا مسلمان زبان کے بول کو سخت کرے۔ تلوار کا زخم ہلکا ہوتا ہے، زبان کا زخم سخت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، یہ زبان کا جملہ اتنا سخت جملہ ہے جس نے نبی کے گھر میں آگ لگا دی۔ 1 مہینہ رسول اللہ پریشان رہے، 1 مہینہ کہ ہو کیا گیا ہے، کسی سے بات نہیں کی کہ زبان کے سخت بول نے نبی کے گھر کو متاثر کر دیا۔ تو آج ہم اس زبان کے بول سے کبھی شیعہ کا دل دکھائیں، کبھی سنی کا دل دکھائیں، کبھی کسی غیر مسلم کا دل دکھائیں، ہم اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں، اپنی مرضیوں کے ماننے والے ہیں۔ کہ بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سب مل کر حسین ابن علی سے ایک عہد کریں۔ بس گفتگو تمام ہے، ہم سارے مل کر حسین ابن علی سے ایک عہد کریں۔ شاید کبھی کیا ہو، میں نے کل بھی کہا تھا
کہ حسین ابن علی کا ہم سامنا کیسے کریں گے؟ ہم عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، نوحہ خانی میں شرکت کرتے ہیں، ماتمداری میں شرکت کرتے ہیں، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا؟ اب سارے تہیہ کریں کہ یہ محرم ہے نا، میں اپنے علاقے میں بھی کہہ آیا کہ نیا سال شروع ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں گے، یا اللہ یہ سال اہل بیت کی نافرمانی میں نہیں گزرے گا۔ مستورات اگر سن رہی ہیں وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اس سال ہم زہرا کی کنیز بن کے دکھائیں گے، ہمارا پردہ بتائے گا فضہ جا رہی ہے، ہمارا پردہ بتائے گا زہرا کی کنیز جا رہی ہے۔ تو خدارا ہم اس بات کو سمجھے کہ میرا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، ماتم مجھے اللہ سے نہ جوڑے، حسین ابن علی سے نہ جوڑے، سچ بولنے پر آمادہ نہ کرے، والدین کی خدمت پر آمادہ نہ کرے، تو یہ دکھاوا ہے۔ مجھے حسین پر گریہ کرنا میرے دل کی آبیاری کا باعث نہ بنے، میرا دل نرم، آنسوں سے دل نرم ہوتے ہیں، ہمارے سخت ہو گئے کہ سنی اگر مسائب میں آیا ہے اس کا آنسو نہیں نکل رہا کیونکہ تربیت کی کمی ہے تو ہم گھور کے دیکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں میں اپنے دل کو ٹٹولوں، کیا مجھے یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل کر رہا ہے؟ میں نے امام سجاد کی بات سنائی تھی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کس قدر آہوزاری کرتے تھے، حالانکہ وہ تو گناہوں سے مبرہ ہیں، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھکنا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ایک تو ہم اللہ سے مخلص ہو جائیں، اللہ کے رسول سے مخلص ہو جائیں، محمد و آل محمد سے مخلص ہو جائیں۔ دنیا کی کامیابی کہ پیسہ زیادہ ہو جائے، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں مال کمانا اور دنیا میں ذہنی سکون حاصل کرنا ہی اصل ہوتا تو حسین کا سر نیزے پہ نہ ہوتا۔ تاجدار کائنات پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، یہاں مزہ بھی امتحان ہے، یہاں سکھ بھی امتحان ہے، یہاں مصیبت بھی امتحان ہے۔ کسی کا پیسہ دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ بڑے موجوں میں ہے، امتحان میں ہے، اور کسی کی غربت دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ اللہ کا وہ بھی امتحان میں ہے۔ ایک صبر کا امتحان ہے، ایک شکر کا امتحان ہے، اور حسین نے ہمیں دونوں امتحان میں کامیابی سکھائی ہے کہ اللہ نے جو مقام دیا اس میں شکر کر کے دکھایا، اور اللہ نے جس آزمائش سے گزارا کہ اصغر سامنے ہے، تیر گلے میں الجھا ہے، اور حسین نے آسمان کو دیکھ کر کہا اگر تو ایسے ہی راضی ہے تو حسین کو کوئی گلہ نہیں۔ یہ جذبہ خدا سے مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھ پر تو ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ حسین ابن علی جن مصائب سے گزرے ہیں اس کا ٹکا بھی ہم نہیں محسوس کر سکتے، لیکن حسین ابن علی کے ایمان کا لیول چیک کریں، صحبت رسول کی وہ لطافت چیک کریں کہ سیدنا حسین کے سامنے اکبر کا سر، اصغر کا سر، قاسم کا سر، زینب کی آہوزاریاں، لیلا کے نوحے، رباب کے نوحے، اتنا کچھ بیان کر کے سن کر بھی حسین کے سامنے کون ہے؟ کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس میں جلتے ہوئے تیروں کی صدا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز، سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں۔ سنی شیعہ کو جوڑنے کا ایک ہی حل ہے، سنی بھی عامل ہو جائے، شیعہ بھی عامل ہو جائے۔ سنی کی نماز بتائے کہ شیعہ کو قریب کیسے کرنا ہے، شیعہ کا عمل بتائے، نماز بتائے، روزہ بتائے، اخلاق بتائیں کہ سنی کو قریب کیسے کرنا ہے، عزاداری بتائے قریب کیسے کرنا ہے۔ وہ عمل اور عزاداری میں قبلہ نے کہا اخلاص پیدا کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلوس میں آیا ہوں، میں محمد و آل محمد کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں،
مجھے دنیا والوں کی رضا نہیں چاہیے. سرائکی سمجھتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید نے یہ علی الاصغر کے اس مولا حسین کے جملے کو شعروں میں بیان کیا. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی شالا سونے دے پیری آواں. آگے فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فرید جمیل پوے سونا میں رو رو حال سناواں. کہ اگر وہ اس دکھ میں مجھ سے راضی ہے تو مزے ہی مزے ہیں. تو بھائیوں اور دوستوں، ہم پستی کا کیوں شکار ہیں؟ ہم پستی کا کیوں شکار ہیں؟ ہمت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اقبال نے اسی کو بیان کیا ہے نا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو بھائیوں اور دوستوں، اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں، اپنے حالات پر غور کریں. اگلا محرم اس طرح گزاریں کہ کوئی مسجد خالی نہ ہو. ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، ہم بتائیں کہ علی کے شیعہ یوں رمضان ادا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے یوں نماز ادا کرتے ہیں. باطل بمباری سے نہیں ڈرتا، نماز سے ڈرتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت سے ڈرتا ہے. جب مسلمان سنی شیعہ اجتماع، چاہے وہ جمعہ کا ہو، عید کا ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ ایک ساتھ ہو کر خدا کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا. تو ہم سارے اکٹھے ہو کر چلیں، نفرتیں ختم کریں، مسجدوں میں آنا شروع کریں. میں تمام مسالک کے اکابر علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ فاصلے ختم کر دیں، چونکہ جب ہم قریب ہوں گے تو غلط فہمیاں دور ہوں گی. اللہ نے ہر کسی کو آزادی رائے کا حق دیا ہے، ہر ایک کی اپنی تعبیر ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم گنجائش پیدا کریں، سپیس پیدا کریں، ان کو موقع دیں. رسول اللہ نے بھی امپوز نہیں کیا کسی پر، مہلت دیتے تھے، بات سمجھاتے رہتے تھے. نجران کے عیسائیوں کو بھی بات سمجھائی، آخر میں مباہلے کا وقت آیا. تو ہم سارے سنی شیعہ مسلمان آج کے بعد یہ تہیہ کریں کہ حسین کے اس مشن کو مل کر آگے لے کے چلنا ہے. حسین سنیوں کا بھی نہیں، شیعوں کا بھی نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے، حسین صبر کا امام ہے، حسین شجاعت کا امام ہے. حسین پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر سامنے آیا ہے کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. یہ انکار ہم سب نے مل کے دکھانا ہے. اور وہ کیسے دکھانا ہے؟ مساجد کو آباد کریں. شیعہ سنی مساجد میں آ کے نماز پڑھیں. سنی یہ ڈر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سنی شیعہ مساجد میں آ کر نماز پڑھیں، اجتماعات کو عام کریں، آنا جانا شروع کریں، لنگر کی محفلیں لگائیں، کھانے پینے کی محفلیں لگائیں. اس سے آپ کا یہ ڈر ختم ہوگا جو ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے. ہم محمد والے محمد سے مخلص ہوں، اس ذکر خیر کو آگے لے کر چلتے رہیں اور اس کو لوگوں میں عام کرتے رہیں. اخلاق حسنہ کا درس دیں، محبتیں بانٹتے رہیں. ایسی باتیں نہ کریں جس سے نفرت عام ہو، لوگوں کے دل آزاری ہو. اللہ تعالی ہمیں محمد والے محمد کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.